بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی اس سیریز میں 56 نمبر قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کر رہے ہیں اسلام میں ازواج کی تعداد، حقوق، حدود اور انصاف۔ تو دوستو، قرآن پاک شادی اور آئلی قوانین، عورتوں سے جائز طریقے سے شادی کریں، 4 تک انصاف کے ساتھ سورہ نساء آیت نمبر 3 یہ فرماتی ہے: اسلامی شادی اور خاندانی قوانین کے ایک منصفانہ، متوازن اور ہمدرد معاشرے کی تعمیر کے لیے بڑھائے گئے ہیں، جہاں انسانی وقار کو برقرار رکھنا اور خاص طور پر خواتین اور خاندانوں کے لیے شادی سے متعلق بنیادی آیات میں سے ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو پھر ان سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، اور 2، 3 یا 4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کرو گے تو صرف ایک سے ہی شادی کرو۔ یہ آیت ان شرائط کی وضاحت کرتی ہے جن کے تحت اسلام میں تعداد ازواج کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اسلام میں تعداد ازواج کو محدود کرنے کی اجازت ہے۔ ناانصافی اور استحصال اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شادی شدہ ہمیشہ شادی قانونی، شفاف اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ عام غلط فہمیوں کے برعکس یہ آیت غیر محدود تعداد ازواج کو فروغ نہیں دیتی، بلکہ ازواجی تعلقات میں اخلاقی جواب دہی کا نظام نافذ کرتی ہے، خاص طور پر خواتین اور یتیموں کی حفاظت کے لیے جو ابتدائی اسلام کے معاشرے میں کمزور تھیں۔ اس آیت کا پس منظر سماجی اصلاح سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں لڑائیوں کے نتیجے میں، جیسے کہ احد کی لڑائی، بہت سے مسلمان مرد اپنی جان گنوا بیٹھے، اپنے پیچھے بیواؤں اور یتیموں کو کوئی سہارا نہ چھوڑا۔ قرآن پاک نے ان سے بحران کا جواب یتیموں کے حقوق اور ذمہ دارانہ شادی کی معاشرتی ضرورت دونوں کو حل کرتے ہوئے دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 یتیموں کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنے اور پھر تعداد ازواج کی طرف منتقلی کے حکم کی سازش شروع ہوئی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا کوئی بھی الاؤنس انصاف اور ذمہ داری کی جگہ سے آنا چاہیے۔ خواتین خواہش یا طاقت کا غلط استعمال نہیں۔ یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں شادی محض ایک ذاتی حق نہیں ہے، بلکہ سنگین اخلاقی مضمرات کے ساتھ ایک سماجی معاہدہ ہے۔ قانونی طریقے سے شادی کرے کا جملہ اہم ہے۔ اسلام میں حلال شادی کے لیے باہمی رضامندی اور ایک علانیہ معاہدہ، نکاح، جہیز، مہر اور دونوں شراکت داروں کی طرف سے ذمہ داروں کی تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین کو رضاداری یا جبر کے ذریعے بیواؤں کے طور پر نہیں لے لایا جاتا۔ یہ قانونی نقطہ نظر خواتین کی عزت اور حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان کا احترام برابر کی شراکت داروں کے طور پر کیا جائے۔ 2، 3 یا 4 سے شادی کرنے کی اجازت کو بھی اس شرط کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو فوراً درج ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کریں۔ یہ شک قرآن کی انصاف پسندی اور انسانی حدود کی تسلیم کرنے کے لیے گہری تشویش کی عکاسی کرتے ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ انصاف لازمی ہے، اور اگر ایک مرد ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ وقت، دولت، پیار اور دیکھ بھال میں یکساں سلوک نہیں کر سکتا تو اسے یکجنسی ہی رہنا چاہیے۔ لہذا یہ آیت مردوں کے لیے من مانی طور پر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص سماجی حالات کے لیے ایک منظم قانونی اختیار ہے، بشرطے کہ اس پر مکمل انصاف کیا جائے۔ پورے قرآن پاک میں انصاف ایک مرکزی قدر ہے،
اور اس سے خاندان میں انصاف بھی شامل ہے۔ اگر تعداد زواج کسی بیوی کی طرف داری، غفلت یا جذباتی نقصان کا باعث بنتا ہے تو یہ قرآنی حکم کی روح کے خلاف ہے۔ درحقیقت سورہ نساء کی آیت نمبر 129 کے بعد میں یہ کہہ کر اسے نقطے کو تقویت دیتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ آپ بیویوں کے درمیان کبھی بھی کامل انصاف نہیں کر پاتے جیسے چاہیے، یہ آپ کی شدت خواہش ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک انتباہ اور یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ حقیقی انصاف انتہائی مشکل ہے۔ اس طرح مومنوں کو سب سے پہلے سے طے شدہ اور محفوظ ترین آپشن کے طور پر زچگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن پاک خواتین اور خاندان کے افراد کے ساتھ اخلاقی سلوک کے مسلسل فروغ دیتا ہے۔ خواتین کو ان کی جہیز، مالی کفایت، جذباتی احترام اور شادی کی تجاویز کو قبول یا انکار کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں یکجہت کی مثال قائم کی اور اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف، حکمت اور مہربانی سے پیش آئے۔ اس کا طرز عمل مسلمانوں کے لیے سنہری معیار ہے اور اس کا گھرانہ ہمدردی، بات چیت اور مساوات کے قرآنی نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ جدید دور میں آیت کی اکثر غلط تشریح یا غلط استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر اسلامی قوانینی فریم ورک سے باہر۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی آئلی قانون کا اطلاق انتخابی طور پر یا مناسب علم کے بغیر کرنا نہیں ہے۔ تعداد ازواج کی اجازت بدسلوکی کا لائسنس نہیں ہے، بلکہ سماجی، مالی اور روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک ذمہ داری سے بھاری استثناء ہے۔ اسلام شادی کو ایک پختہ عہد کے طور پر دیکھتا ہے اور اس بات پر بہت زیادہ وزن رکھتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں۔ بیویوں کے حقوق قانون کے ذریعے محفوظ ہے اور تعداد ازواج کی غلط استعمال کی علماء کرام کی طرف سے مذمت کی جاتی ہے جب ان کے نتیجے میں ناانصافی ہوتی ہے۔ تو دوستو، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 عدل اور اخلاقی ذمہ داری پر مبنی شادی کے وسیع اور متوازن قوانین بیان کرتی ہے۔ یہ معاشرے کے حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہے، عملی حل پیش کرتا ہے، لیکن نقصان کو روکنے کے لیے انہیں سخت شرائط سے گھیرتا ہے۔ بنیادی پیغام خواتین اور یتیموں کے لیے انصاف، قانونی طرز عمل اور تحفظ کا ہے۔ قرآن پاک مومنوں سے خاندانی تعلقات کو دیانتداری کے ساتھ برقرار رکھنے، ذمہ داری کے ساتھ شادی کرنے اور غیر منصفانہ یا لاپرواہ تعلقات کے ذریعے نقصان پہنچانے سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ یہ قوانین صرف قوانین نہیں ہیں، بلکہ الہی رہنمائی کا مقصد اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خاندان کی بنیادی محبت، انصاف اور اللہ کے خوف پر استوار ہے۔ اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔